جائے بھائی، قریب قریب آ جائے، جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکی ہے قریب آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن مجید۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، رواہ الترمذی۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں ان سب کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ کو تمام مخلوق پر۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کی یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجے مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، یعنی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی مٹھائی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ یعنی حدیث پاک میں جو ہے اللہ کے کلام کو کثرت سے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں تقریباً جو ہے تمام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہے۔ ہم جو ہے نا دنیا کی بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اسکول کی پڑھ لیتے ہیں، حدیثوں کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی طرف جو ہے نا ہماری رغبت بہت ہی کم ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا سب سے مقدس کلام یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یہ، اور نکلا ہے کس کی زبان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ دیکھو قرآن کریم کو جو ہے نا رمضان المبارک سے ایک خاص تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور اور تمام صحائف آسمانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی بہت زیادہ مقدس کتاب ہے، اور رمضان کے ساتھ میں اس کا خصوصی تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہدایت بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور واضح دلائل وبینات من الہدی والفرقان، واضح دلائل کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ دیکھو جو آدمی روزانہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے رات دین کے کاموں میں بھی جو ہے نا برکت ہوتی ہے، اس کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ان کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا روزانہ کا مشغلہ بنا لیں، کہ روزانہ ہم قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ رمضان میں تو کثرت سے کرے، غیر رمضان میں بھی کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وعلی الصباح یعنی صبح صبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے. دو بازار تھے، ایک کا نام بطحان تھا مدینہ میں اور ایک کا نام عقیق تھا، اور دو اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ کر لائے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے، اور 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے. یعنی 10 پڑھے گا تو وہ 10 اونٹنیوں سے افضل ہے، 100 پڑھے گا تو 100 اونٹنیوں سے 100 آیتیں افضل ہیں. صفہ مسجد نبی میں خاص معین چبوترے کا نام ہے. یعنی ایک چبوترا تھا جو مسجد نبی کے بازو میں تھا، بالکل لگ کر کے تھا، کہ جس میں صحابہ کرام جو ہے نا، جو مخصوص صحابہ تھے وہ رہا کرتے تھے، جو فقراء مہاجرین کی نشستگاہ تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی. اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی. علامہ سیوطی یعنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں، اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں ان کے ناموں میں تصنیف کیا ہے، لکھا ہے. بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہے جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا. عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فروا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو. بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر چھین کر کسی سے لی جاتی ہے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر لے یا کسی کا مال چرا لے. دیکھو آدمی مال چرا کر لیتا ہے تو بغیر محنت کی ملتا ہے، رشتہ دار کا مال ملتا ہے تو وہ بھی بغیر محنت کی ملتا ہے، اور کسی سے چھین کر لیتا ہے تو وہ بھی بغیر محنت کی ملتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی، یعنی انکار کر دیا کہ بالکل بلا مشقت اور بغیر کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا. یعنی یہ اونٹنیاں تو دنیا میں ختم ہو جائے گی، اور قرآن کریم کی آیات جتنی تم پڑھتے رہو گے اس کا ثواب تم کو دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور آخرت کے بینک میں جمع ہوتا رہے گا، اور قبر کی منزل میں بھی کام آئے گا اور آخرت والی منزل میں بھی کام آئے گا. اور یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار 7 اقلیم یعنی 7 سلطنت کی بھی اگر کسی شخص کو 7 سلطنت بھی اگر کسی شخص کو مل جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کر دے گی، زبردستی الگ کر دے گی. لیکن ایک آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے. دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کو مسرت ہوگی، بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس کر لوں گا. اس صورت میں سوائے اس پر بار امانت کے یعنی امانت کے بوجھ کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی اور باقی کے تقابل پر بھی تنبیہ مقصود ہے. یعنی دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں، اور جو قرآن کریم آپ پڑھو گے، اعمال کرو گے، ہم کریں گے تو وہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے اس حدیث شریف میں فانی اور بانی دونوں کا تقابل بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی حرکت اور سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہو یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر افسوس ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا ہو. حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں. اول یہ کہ 4 کے عدد تک بالتفصیل ارشاد فرما دیا اور اس کے اوپر کو اجمالاً فرما دیا، یعنی مختصر طور پر فرما دیا کہ جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے گا اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے. اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ وہ اونٹ ہو یا اونٹنیاں ہو، اور بیان ہے 4 سے زیادہ کا، اس لیے 4 تک کا ذکر خود تصریحاً ذکر کیا جا چکا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہی اعداد کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہو چکا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ رغبات یعنی ذوق مختلف ہوا کرتے ہیں. کسی کو اونٹنی پسند ہے تو کوئی اونٹ کا گرویدہ ہے،
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے ارشاد فرما دیا کہ ہر آیت ایک اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو ایک آیت ایک اونٹ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان انہی عادات کا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے ہیں، 4 سے زائد کا نہیں، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ ایک اونٹنی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹنی دونوں کے مجموعے سے افضل ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے نا پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ آیت کا ثواب باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام ہلاک اور برباد ہونے والی ہے، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلال والی ہے اور باعث